السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے نویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا۔ ایک قول جو کائنات کی تاریخ میں ثبت ہو گیا، حصے میں کیا آیا؟ تکبر ریکارڈ ہو گیا۔ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ہیں، جو ایمان لائے ہیں، ضرور بضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ضرور بضرور ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ گے۔ شعیب نے کہا، اور کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں؟ آج کی سوسائٹی، آج کا معاشرہ جس بنیاد پر کھڑا ہے، کون ہے جو تجربہ نہ کرتا ہو؟ آج ہم بھی تو ایسے حالات سے گزر رہے ہیں جہاں لوگ اللہ تعالی کی طرف جانے والوں کو پلٹ کر اس دنیا کی طرف آنے کے لیے کہتے ہیں جس کی بنیاد جھوٹ پر، منافقت پر، فساد پر ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کے سامنے کتنی بڑی حقیقت رکھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتا ہے، جو اس راستے کو اختیار کرتا ہے، وہ ناپسند کرتا ہے کہ دوبارہ جھوٹ کی زمین پر کھڑا ہو جائے، خیانت کی زمین پر، عہد شکنی، بے حیائی کی زمین پر کھڑا ہو جائے۔ لیکن ہمیشہ ہر دور میں، اور خاص طور پر قدیم جاہلیت کی یہ کوشش ہوتی رہی جسے آج جدیدیت کے نام پر جاری رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں لفظ آپ کے سامنے دہرانا چاہتی ہوں، اے شعیب، ہم تمہیں بھی اور جو تمہارا ساتھ دینے والے ہیں انہیں ضرور اپنی بستی سے نکالنا چاہتے ہیں، یا پھر ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ۔ یہ ظلم کا طریقہ کار ہے اور خطیب الانبیاء مغلوب ہو گئے، کیونکہ انہوں نے قوت سے غالب آنے کی کوشش کی۔ وہ راہزنی میں مشہور تھے، ہتھیار اٹھا کر دندناتے پھرتے تھے۔ وہ جلا وطن کرنے یا باطل دین کی طرف واپس پلٹنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ قوم شعیب نے انبیاء کے دین میں خود ساختہ تبدیلیاں پیدا کر لی تھیں، اسے خواہشات کا دین بنا دیا تھا۔ یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، اگر تمہاری ملت میں لوٹ آئیں، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دے دی، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، جو ہمارا رب ہے۔ ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے گھیرا ہوا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور تو ہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے ملت کفر میں واپس لوٹنے کو اللہ تعالیٰ پر افترا باندھنا قرار دیا،
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی، دوبارہ اسی میں پلٹ آئے تو ہم اپنے اقرار میں ہی جھوٹے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پر افترا پردازی کریں گے۔ اور اس کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا یقیناً اگر تم شعیب کے پیچھے چلو گے تب یقیناً تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ قوم شعیب کے پاس اقتدار تھا، ظاہری قوتیں تھیں، انہوں نے جب قوت سے شعیب علیہ السلام کو مروب کرنا چاہا تو حق کی دعوت دینے سے نہیں رکے۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے سے روکنے کے لیے مار دھاڑ پکڑ دھکڑ شروع کی، ظاہری قوت سے عوام کو مطمئن کرنا چاہا اور شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر ظلم توڑ کر یہ ثابت کرنا چاہا کہ قوت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم چاہیں تو قوت نہ رکھنے والوں کو ذلیل و رسوا کر دیں۔ یوں قوم شعیب کے سرداروں نے مظلوموں پر ہونے والے ظلم، ان پر مسلط کی جانے والی ذلت، ان کی مالی کمزوری اور ظاہری قوت اور اسباب کی کمی سے دوسروں کو ڈرایا کہ جو بھی شعیب علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہے وہ خسارے سے بچنے کے لیے ان کا ساتھ نہ دے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زمین کی کارروائیوں کو آسمان والا دیکھتا ہے، ایک اشارے سے زلزلہ آیا، چنانچہ ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا۔ پھر انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے۔ وہ دیکھو طاقت گری پڑی ہے، قوت گری پڑی، وہ دیکھو تاج اچھال دیے گئے، وہ دیکھو تخت گرا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کے سرداروں کے مستقبل سے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ کون لوگ برباد ہوں گے، وہی جنہوں نے حق کی دعوت کی اور دعوت دینے والوں کی مخالفت کی۔ بربادی بھی ایسی جو اوندھے منہ گرائے گی۔ قوم شعیب کو زلزلے نے پکڑا تو درختوں کی مانند مردہ گرے پڑے تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ اس میں رہے ہی نہ تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ اٹھانے والے تھے۔ وہ گھر جو انہیں بے حد عزیز تھے، وہ بستیاں جو انہیں بے حد محبوب تھیں، ویران ہو گئے گھر، اجڑ گئیں بستیاں جیسے وہاں کوئی بسا ہی نہ تھا۔ سو شعیب ان سے واپس لوٹا اور کہا اے میری قوم، بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی، تو میں انکار کرنے والے لوگوں پر کیسے افسوس کروں؟ میں ایسے لوگوں پر کیسے غم منا سکتا ہوں جن میں کوئی بھلائی ہی نہ تھی؟ ان کے پاس بھلائی آئی ضرور تھی، انہوں نے ٹھکرا دیا، اسے قبول نہ کیا۔ یہ لوگ شر کے سوا کسی چیز کے مستحق نہیں تھے، ان کی ہلاکت پر کیسے افسوس کیا جا سکتا ہے؟ رکو نمبر 2 ہے، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ آج ہم بھی ایک وبا میں مبتلا ہیں، ہزاروں اس کی توجیہات کی جا رہی ہیں۔ آئیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں کیا بتاتی ہے۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ جب بھی دنیا میں کوئی بڑی صورتحال پیدا ہونی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں آج زمین پر لوگ کن حالات سے گزر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں۔ 100 سے زیادہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، ضرور بضرور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور کلمہ ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے گا۔ ہم نہیں جانتے
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल में कितना वक्त है, लेकिन हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए पर यकीन करते हैं, क्योंकि हम ईमान रखते हैं जो उन्होंने कहा हक है। उनके अलावा जिसने भी कहा और जो आज तक कहते चले आ रहे हैं उनकी मुखालफत में नाहक है। यही हमारे ईमान का तकाजा है। तो अल्लाह ताला ने अंबिया के आने से पहले लोगों को तंगी और तकलीफ में पकड़ा। अब भी तो बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं जिनमें यह बताया गया कि किस तरह से यहूदी भी इंतजार में है और मुसलमान भी। आज के हालात ऐसे हैं, सारी निशानियां पूरी हो चुकी, अल्लाह ताला की तरफ से यके बाद दीगरे जो निशानियां जाहिर होने वाली हैं, उनमें दज्जाल की आमद है, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है, याजूज माजूज का निकलना है। हम कयामत के बिल्कुल करीब आ पहुंचे हैं। हमें अपने अमल का जायजा लेना चाहिए। 17वें पारे के आगाज में रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, करीब आ गया लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त, और वो अपनी गफलत में मुंह मोड़ने वाले। तो ये लोग हैं, लोगों का तर्ज अमल है। कौन है वो लोग? वो हम हैं। अगर हमारी लॉकडाउन के दौरान भी हमारी सरगर्मियों में फर्क नहीं आया, अगर हमने अपनी जिंदगी के बारे में अच्छे डिसीजंस नहीं किए, अगर हमने लौट जाने के बारे में नहीं सोचा, तो इस सारे माहौल से जिसका मकसद था कि लोग अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाएं, तो मकसद आपके हक में फिर पूरा नहीं हुआ। अल्लाह ताला तो आजमाइशों में इसीलिए मुब्तला करते हैं कि लोग आजिज़ी इख्तियार करें, अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाएं, अल्लाह ताला के हुजूर झुक जाएं। अल्लाह ताला को इंसानों की जानिब से बंदगी और आजिज़ी के इजहार की जरूरत नहीं है, ये इंसान की जरूरत है। सैयदना अबू ज़र से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर, तुम्हारे इंसान और जिन्नात सब उस शख्स की तरह हो जाएं जिसके दिल में तुम में से सबसे ज्यादा अल्लाह ताला का डर है, तो ये बात मेरी बादशाही में कोई इजाफा नहीं कर सकती। और ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर, तुम्हारे इंसान और जिन्नात उस शख्स की तरह हो जाएं जो तुम में से सबसे ज्यादा फासिक और फाजिर है, तो ये चीज मेरी बादशाही में कमी नहीं कर सकती। तो अल्लाह ताला को फर्क पड़ने वाला नहीं है, फर्क हमें पड़ेगा। फिर फरमाया, फिर हमने बदहाली की जगह खुशहाली को बदल दिया। ये हालात भी बदल जाने वाले हैं। इन हालात से जिसने अपना हिस्सा न लिया वही नाकाम है। हत्ता कि वो खूब बढ़ गए और उन्होंने कहा, बिलाशुबा दुख सुख तो हमारे बाप दादा को भी पहुंचे थे, तो हमने उनको अचानक इस हाल में पकड़ लिया कि वो सोचते न थे। इंसान तो ऐसी ही बातें करते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, कभी धूप कभी छांव, कि ये वक्त तो आते रहते हैं। और अगर यकीनन बस्तियों के लोग ईमान लाते और अल्लाह ताला से डरकर रहते, तो हम जरूर उन पर आसमान और जमीन से बहुत सी बरकतें खोल देते। लेकिन उन्होंने झुटलाया, तो हमने उसकी वजह से उन्हें पकड़ लिया जो वो कमाया करते थे। अल्लाह ताला ने हमें रास्ता दिखाया है। अगर सच्चे दिल से अल्लाह ताला पर, उसकी मुलाकात पर, उसके वादों और वईदों पर ईमान ले आते, अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करते, उसके हराम करदा से बचते, उससे सवाब की उम्मीद पर उसकी इताअत करते, उसके अजाबों के खौफ से उसकी नाराजगी को छोड़ देते, तो आसमान से बरकतों के दरवाजे खुल जाते। आज ऐसा लगता है ना, हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए। ये सिर्फ जमीन का लॉकडाउन नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से जो खैर बरकत, जो रहमत मिलनी है, इस मुसीबत के नुज़ूल के बाद
ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے محروم ہو گئے ہیں؟ کیا آپ محسوس نہیں کرتے؟ جس سوسائٹی میں اللہ کے گھر کے دروازے بند ہو جائیں، یاد رکھیے گا جو مسجد میں انٹر ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ رحمت کا اشرہ ہے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. لوگوں جان لو رحمت کے دروازے کتنے لوگوں پر بند ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اس کو منانا ہے، اس سے استغفار کرنی ہے. پھر فرمایا تو کیا بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں. عذاب دن کو آئے یا رات کو اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر ایک انسان نیند کی غفلت میں پکڑا جائے اس وقت اس کا شعور اور ارادہ کام نہیں کرتا، اس کے اندر کام کرنے کی قوت باقی نہیں رہتی. انسان کو توجہ دلائی گئی ہے نیند کی حالت میں تو تم معمولی مخلوق کے خلاف بھی مدافعت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ جیسی عظیم قوت کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ اوامین اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر دن چڑھے ہمارا عذاب آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں؟ یعنی کیا کافر اس سے بے خوف ہو گئے کہ ان کے کھیلتے کھیلتے دن چڑھے عذاب آ جائے اور وہ برباد ہو کر رہ جائیں؟ افامینوا مکر اللہ، کیا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. جو ٹوٹل لاس میں جاتے ہیں وہی دراصل غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی چالوں کا انہیں احساس ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے ہی کاموں میں گم رہتے ہیں. خسارہ پانے والے لاپرواہ ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی چالوں کا احساس تک نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ جو اللہ کے عذاب کا خوف نہیں رکھتے، وہ اعمال کی جزا و سزا کی تصدیق نہیں کرتے، وہ نہ رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. بے خوفی سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ ملتا تو کچھ نہیں، کھو جاتا ہے. کہ آپ جانتے ہیں وہ کیا چیز ہے جو انسان سے کھو جاتی؟ ایمان، یقین. وہ دوسری دنیا سے جو اس دنیا کے بعد آنے والی ہے اس سے بالکل کٹ آف ہو جاتے ہیں. رکو نمبر 3 ہے اور کیا ان لوگوں کی جو پہلے باشندوں کے بعد زمین کے وارث بنتے ہیں اس بات نے رہنمائی نہیں کی کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ نہ سنیں. پہلی قوموں کے عبرت ناک انجام کے بعد لوگ بے خوف کیوں ہو گئے؟ گناہ بربادی تک پہنچاتے ہیں. اس دنیا میں نہ پہنچائے گناہ بربادی تک لے جاتے ہیں. تو جو دوسروں کے جانشی ہیں، پہلے لوگوں کے بعد آئے ہیں، کیوں وہ بے دھڑک نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں سزا دے سکتا ہے. تلک القری نقص علیک من انبائہا، یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ اس پر ایمان لے آتے جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ رسول بھیج کر حجت تمام کرنے سے پہلے کبھی عذاب نہیں دیتے، اور ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد نہیں پایا، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا ہے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے بارے میں واضح کیا ہے، ہم نے جن کی طرف رسول بھیجے ان میں سے اکثر لوگ عہد شکن تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ला दीन लिमन ला अहद लहू, उसका कोई दीन ही नहीं जो अहद की पासदारी नहीं करता। सुम्मा बासना मिन बादिहिम मूसा बिआयातिना, फिर हमने उनके बाद मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों की जानिब भेजा, तो उन्होंने भी उनके साथ जुल्म किया। फिर देखो फसाद करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और मूसा ने कहा, ए फिरौन, यकीनन मैं जहानों के रब की तरफ से एक रसूल हूँ, इस बात पर पूरी तरह कायम हूँ कि मैं अल्लाह ताला पर हक के सिवा कोई बात न कहूँ। यकीनन मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक वाज़े दलील लेकर आया हूँ, सो बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। यानी जब अजीम हस्ती ने मुझे अपना नुमाइंदा, अपना रसूल बनाकर भेजा, तो मुझ पर फर्ज है कि मैं उस पर झूठ ना बांधूं, उस पर जो कहूं सच कहूं। फिरौन ने कहा, अगर तुम कोई निशानी लेकर आए हो तो वो ले आओ, अगर तुम सच्चों में से हो। तो मूसा ने अपनी लाठी फेंकी तो अचानक वो एक जाहिर अजदहा थी, और उसने अपना हाथ निकाला तो अचानक वो देखने वालों के लिए सफेद चमकता हुआ था। बरस की बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि यूं चमका था जैसे बिजली के कुमकुमे रोशन हो जाएं। रुकू नंबर 4 है। फिरौन की कौम में से सरदारों ने कहा, यकीनन ये शख्स जरूर बड़ा माहिर जादूगर है, वो चाहता है कि तुम्हें तुम्हारी जमीन से निकाल दे, तो तुम क्या हुक्म देते हो। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि सैयदा मूसा अलैहिस्सलाम से कैसे बचा जाए, क्योंकि जो कुछ वो लेकर आए हैं उसका मुकाबला किसी आम चीज से नहीं हो सकता, क्योंकि अवाम के जहन मुतासिर हो रहे हैं। कालू अर्जिह व अखाहु व अरसिल फिल मदाइनी हाशिरीन, उन्होंने कहा, इसे और इसके भाई को इंतजार में रखो और तुम शहरों में जमा करने वाले भेज दो। यानी लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो। तमाम बुत परस्ताना मज़ाहब में जादूगरी दीन का हिस्सा होती है। हम तो बुत परस्ती नहीं करते। हमारे यहाँ जादूगरी कैसे दराई? हमारे यहाँ अलल एलान दीवारों पर आमिल जादूगर के इश्तिहारात लगे होते थे, अब भी होते हैं, और अखबारात में महबूब आपके कदमों में सब लोग ये सुनकर ही हंस देते हैं, लेकिन जिस पर बीतती है फिर पता चलता है। क्योंकि एक इंसान अपनी जिंदगी से कैसे तंग आ जाता है सिहर जादू की वजह से। हाँ, एक बात जरूर है, जहां शिर्क होता है वहां भी जादूगरी जरूर होती है। तो उन्होंने मशवरा दिया, क्योंकि मिस्र में काहिनों और जादूगरों की बड़ी तादाद थी, कि बड़े बड़े जादूगरों को इकट्ठा कर लें। यअतूक बिकुल्लि साहिरिन अलीम, वो आपके पास हर माहिर जादूगर को ले आए। और मकसद ये था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जादूगरी का मुकाबला करें। नऊजुबिल्लाह, सैयदा मूसा अलैहिस्सलाम तो मौजज़ात लेकर आए थे, और जादूगर फिरौन के पास आए। उन्होंने कहा, अगर हम गालिब रहे तो हमारे लिए जरूर कुछ सिला होगा। फिरौन ने कहा, हाँ, और यकीनन तुम जरूर मुकर्रब लोगों में से होगे। जादूगरों ने कहा, ए मूसा, या तो तुम फेंकते हो या हम ही फेंकने वाले हैं। जादूगरों को अपने फन पर एतमाद था, फिर फिरौन ने हौसला बढ़ा दिया था, इसलिए उन्होंने बेनियाजी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया, तुम्हारे पास जो है वो सामने लाओगे या हम अपना जादू सामने लाए। काला अलकू, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम ही फेंको। फलम्मा अलकू सहरू आयुनन नासी वस्तरहबुहुम, फिर जब उन्होंने फेंका तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और उन्हें दहशत ज़दा कर दिया, और वो बहुत बड़ा जादू लेकर आए। सूरह ताहा से पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम खौफज़दा भी हो गए थे, और हमने मूसा को वही की
کہ اپنا عصا پھینک دو تو اچانک وہ نگلنے لگا جو وہ جھوٹ گھڑ رہے تھے، سو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے باطل ہو گیا۔ تو اس میدان میں جہاں فرعون نے اور جادوگروں نے یہ سوچ رکھا تھا فتح ہماری ہوگی، تو لوگوں کے چہروں پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کیسا عجیب تھا وہ دور۔ اس زمانے میں جنگیں بھی کتنی عجیب عجیب رہی ہیں۔ تاریخی اعتبار سے دیکھے، کبھی انسان تلوار سے جنگ کرتے تھے، کبھی جادو کے زور پر بھی جنگیں ہوتی تھیں، جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ ایسے ہی جیسا دور ویسا مقابلہ۔ آج سائنسی دور ہے اور مقابلہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔ دیکھیے بات کہاں تک جاتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں پہ حق کھلنا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر حق کو کھول دے۔ ہم دعا کرتے ہیں وَأَرِنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ، یا اللہ ہمیں چیزوں کو ویسا ہی کر کے دکھانا جیسی وہ اصل میں ہے۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، تو اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس لوٹے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ ان کے دل کے اندر جو سچ کی روشنی پھوٹی یقین میں بدل گئی، اس یقین نے انہیں سجدے میں ڈال دیا۔ انہوں نے پہچان لیا معجزہ ہے، جادو نہیں، کیونکہ جادو کو وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم جہانوں کے بادشاہ پر ایمان لاتے ہیں، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ جادوگروں کو فرعون کے دین کے لیے خطرہ بننے والے سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کے لیے بلایا گیا تھا۔ جب انہوں نے حقیقت پہچان لی تو ایمان کو وہ دونوں انبیاء کے حوالے سے جانتے تھے، تو وہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ ہم بھی انتظار میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وقت جلد آنے والا ہے جب آج کے دور کی اس جنگ کے پیچھے کام کرنے والے ایمان لے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ وقت دور نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تم اس سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے ہو کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ تو ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں کی ہے تاکہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، سو تم بہت جلد ہی جان لو گے۔ فرعون کے قول سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی حکومت میں کوئی بھی ایمان قبول کرنے کے لیے خود مختار نہیں تھا۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کے شعور میں اگر کوئی حرکت پیدا ہو تب بھی اجازت لینی چاہیے، اور یہ کہ وہ اجازت لیے بغیر کوئی عقیدہ یا یقین نہیں رکھ سکتے تھے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرعونیت ہمیشہ جاہل اور غبی ہوتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرعونیت جدید دور کا نظام زندگی نہیں ہے، قدیم جاہلیت ہے، اور جدید ٹرمینالوجیز کے توسط سے آج بھی اسے جاری رکھا ہوا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرعونیت انتہا پسند ہوتی ہے اور اقتدار کے بارے میں بہت حساس ہوتی ہے۔ فرعونیت کا شکار ہونے والی قومیں پستی کا، ذہنی اور عقلی پسماندگی کا شکار ہوتی ہیں۔ رب العزت نے فرمایا فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، سو اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو ضرور سولی دوں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں شروع دن میں وہ جادوگر تھے اور پھر دن کے آخری حصے میں شہید ہو کر جنت میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں رب کی طرف لوٹنا نصیب ہو گیا، لیکن بہت بڑی تعداد ہے جنہیں اس وبا کے آنے کے بعد اندازہ ہی نہیں ہوا ہمارے مالک نے ہمیں باندھا کیوں ہے،
اور جب چھوٹیں گے تو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کھولا کیوں ہے. اور تم کسی اور بات کا ہم سے انتقام نہیں لیتے مگر یہ کہ جب ہمارے رب کی آیات ہمارے سامنے آئے تو ہم ان پر ایمان لے آئے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں وفات دینا کہ ہم فرما بردار ہوں. ہم پر صبر انڈیل دیجئے، ہمارے دل مضبوط اور مطمئن ہو جائیں. یا اللہ آج ہم بھی آپ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایسا صبر دے دل سے بے یقینی نکل جائے. ہمیں اپنے اطاعت گزاروں میں وفات دینا اور اس حال میں وفات دینا کہ اسلام پر ثابت قدم ہو. رکو نمبر 5 ہے. اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ فرعون نے کہا عنقریب ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان پر یقیناً قابو رکھنے والے ہیں. آیت میں دیکھیے گا رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو فرعون بیٹے قتل کرنا چاہتا تھا، بیٹیوں کو لونڈیاں بنانا چاہتا تھا، زمین میں فساد پھیلانا. یہ کون سا نظام زندگی ہے؟ پاور، مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ بھی کوئی نظام زندگی ہے؟ فرعون کے سرداروں کے نزدیک ایک اللہ کی دعوت، حسن اخلاق، حسن اعمال کی تعلیم فساد فی الارض تھی. جسٹ امیجن کہ فساد کسے قرار دیتے ہیں. آج بھی تو صورتحال ایسی ہے، جو بھی دین کی دعوت دینے کے لیے اٹھے اس کے ہر عمل کو فساد ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. آج کتنے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، مسجد جائیں گے، مسجد جاتے ہی آپ کو کورونا پکڑ لے گا. اور آپ دیکھیے کہ مسجد کو ہر جگہ دکھایا جاتا ہے، جہاں کورونا کی بات آتی ہے فوراً مساجد دکھائی جانی شروع ہو جاتی. لوگوں کے ذہنوں میں نقش کیا جا رہا ہے کہ یہ جگہیں آپ کو تکلیف پہنچانے والی ہیں. کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، بگڑے گا اس کا جس کا ذہن خراب ہوگا. آپ کیوں ایسی باتوں پہ یقین کریں؟ آپ کیوں ایسی باتوں پر اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بیچ ڈالیں؟ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھا سکیں کہ یہ تعلیم فساد فی الارض نہیں ہے. دین کی تعلیم زمین میں فساد نہیں پیدا کرتی. دین کی تعلیم سے اصلاح ہوتی ہے. دین کی تعلیم سے کتنے انسانوں کو امن ملتا ہے، ایمان سے امن ملتا ہے، سلامتی ملتی ہے. امن اور سلامتی چاہتے ہیں، سکون اور معاشی خوشحالی چاہتے ہیں، معاشرتی زندگی میں خیر اور بہتری چاہتے ہیں، تو پھر یہ تعلیم حاصل کیجئے اور اس تعلیم کو عام کرنے کے لیے اپنی جانب سے کوشش کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا، تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو. یقیناً زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور اچھا انجام متقیوں ہی کے لیے ہے. جب فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ملی تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، اسی سے مدد مانگنے، اسی پر بھروسہ کرنے اور صبر کرنے کی نصیحت کی. اس لیے کہ ہر حال میں مومن کا لگاؤ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، اسے یقین کامل ہوتا ہے کہ اس کا حامی و مددگار وہ رب ہے، اور جس کا وہ حامی ہو، جس کا وہ مددگار ہو، اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، موسیٰ کی قوم نے کہا ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی. موسیٰ نے کہا قریب ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے
اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اچھے وقت کی امید دلائی۔ ہاں یہ دور ہے امید دلانے کا دور، امید ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو برباد کر دے گا، لیکن ہم کیا کریں کہ یہاں لوگوں کی دلچسپیاں، محبتیں دشمنوں سے جا کے جڑی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا رب تمہیں حکومت عطا کرے گا، پھر وہ دیکھے گا تم کیسے کام کرتے ہو، اس کا شکر ادا کرتے ہو یا ناشکری۔ رکو نمبر 6 ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو مشکل حالات میں رکھتے ہیں تو مشکل حالات میں رکھنے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں۔ تو جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور ان کی نحوست ٹھہراتے جو اس کے ساتھ تھے۔ سن لو یقیناً ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا بدشگونی شرک ہے۔ انہوں نے بدشگونی لی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ آپ نے 3 دفعہ یہ فرمایا تو لوگوں نے کہا ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم تو ہو ہی جاتا ہے، آپ کو بھی تو وہم میں مبتلا کیا جا رہا ہے، ہاتھ دھوتے رہے دن میں 20 مرتبہ۔ ریلی سائیکولوجیکلی اگر آپ دیکھیں تو اتنی بار آپ ہاتھ دھوئیں گے نا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ شاید جسے کرونا ہونا ہے وہ تو ہو ہی جائے گا، اور جس نے بچنا ہے وہ بچ جائے گا، لیکن وہم کی بیماری کا کیا کریں گے؟ اس کا علاج تو لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں۔ خوف اور وہم، لوگ کیسے اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ابھی تو معاشی حالات کی وجہ سے سب کی کمر ٹوٹ رہی ہے۔ یہ حالات یوں ہی تو ہم پر نہیں آئے۔ تو جب کبھی کسی کو کوئی چھوٹا موٹا وہم لاحق ہو جاتا ہے نا، تو اللہ عز و جل توکل کی برکت سے اسے زائل کر دیتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وَقَالُوا مَهْمَ تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا، اور انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ کہ تم ہم پر اس کے ساتھ جادو کرو تو ہم تمہارے لیے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ دشمنی کی انتہا ہے جس نے انہیں اس مقام تک پہنچا دیا کہ انہوں نے کہا معجزہ نازل ہو یا نہ ہو ہم نہیں مانیں گے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون جو الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آ پڑتا تو کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو جو اس نے تمہارے ہاں عہد کر رکھا ہے، یقیناً اگر تم ہم پر سے یہ عذاب دور کر دو تو ہم ضرور تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے اور ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص بے صبری کے ساتھ مصیبت کا مقابلہ کرے اللہ تعالیٰ اسے بے صبری کے سپرد کر دیتا، اور جو شخص مصیبت کا مقابلہ صبر کے ساتھ کرے اللہ تعالیٰ اس کے چھٹکارے کا ضامن بن جاتا ہے۔ یہ وقت ہے صبر کا، صبر سے ان دنوں کو گزار لیجئے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ اور یہ مہینہ ہے صبر کا، روزہ صبری تو سکھاتا ہے، سیلف کنٹرول۔ جب آپ کا کنٹرول لوز نہ ہو اپنے اوپر تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس موقع پر کیا کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، کہاں سے آگے بڑھنا چاہیے، کہاں سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ پھر جب ہم ان سے ایک وقت عذاب کو دور کر دیتے جس کو وہ پہنچنے ہی والے تھے تو اچانک وہ عہد کو توڑ دیتے تھے۔
آپ بلیو کر سکتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا اور جو دین کی سمجھ رکھنے والا ہے، اسے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کمزوری اور قوت تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ ہی کمزوری کو دور کرنے والے اور اللہ تعالیٰ ہی کسی کو پاورفل کر دینے والے ہیں. انہیں ہم نے اس زمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے. اور آپ کے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی کیونکہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو محلات وہ بناتے تھے اور جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے. جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اس سے مراد مصر کی سرزمین. کعب احبار نے کہا اللہ تعالیٰ نے شام کو فرات سے عریش تک برکت دی ہے. اس بات کی تائید ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی قول سے ہوتی ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک ایسی ہوا چلائی تھی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس کو ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں. بنی اسرائیل کو فرائنا اور عمالقہ شام اور مصر کی زرزمین کا وارث بنا دیا گیا. یہ حکمرانی انہیں اس وقت نصیب ہوئی جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. یقیناً زمین تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا تو وہ ایک قوم پر آئے جو اپنے بتوں پر جمے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دے جیسے ان کے کچھ معبود ہیں. موسیٰ نے کہا یقیناً تم لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہو. بت گھڑنے کی فرمائش کی تھی. انسان کی فطری کمزوری ہے، ظاہر پرست ہے، اور ظاہر پرستی پردہ غیب میں چھپے ہوئے معبود پر یقین نہیں کرنے دیتی. اسی وجہ سے انسان لکڑی، پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے بتوں میں اٹک جاتا ہے. بلا شبہ برباد کیا جانے والا ہے وہ کام جس میں یہ لوگ مشغول ہیں، اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں. جو عمل وہ کر رہے ہیں اس کے مقاصد باطل، اس کا انجام تباہی اور بربادی ہے. قال اغیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین. موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے میں کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تمہاری عقلیں کہاں چلی گئی ہیں؟ ہمارا کام تو یہ ہے کہ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پجاری بنائیں، ایک اللہ کی غلامی میں لے آئیں. لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ جنہوں نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا غلام بنانا تھا وہ خود اپنے لیے خدا گھڑنے کی فرمائش کرنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو اپنی ذات میں، صفات میں، اپنے افعال میں کامل معبود ہے. اور جب ہم نے آل فرعون سے تمہیں نجات دی تھی وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد دلائے کہ دیکھو فرعون نے تم پر عذاب مسلط کر رکھا تھا، کیسے تمہارے بیٹے قتل ہو جاتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا. اس اتنے بڑے فرعون سے تمہیں نجات دی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو.